بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی وومنس ڈے ٹو آل آف یو۔ 8 مارچ کے دن کو عالمی یوم خواتین کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں موجود جینڈر گیپ کو ختم کیا جا سکے۔ سیم ڈے پر ہر سال وومنس ڈے سیلیبریٹ کرنے کا آئیڈیا پہلی دفعہ 1910 میں جرمنی کی کلارا زیٹگن نے دیا تھا۔ کلارا زیٹگن وومنز آفس فار سوشل ڈیموکریٹک پارٹی جرمنی کی لیڈر تھی۔ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ اس دن کو ہر سال اسی روز عالمی سطح پر منانا چاہیے، اور 17 ممالک کی 100 سے زائد خواتین نے ان کے اس مشورے سے اتفاق کیا۔ 19 مارچ 1911 کو پہلی دفعہ عالمی یوم خواتین آسٹریا، ڈنمارک، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں منایا گیا۔ 2 سال بعد 1913 میں 8 مارچ کو باقاعدہ انٹرنیشنل وومنز ڈے کے طور پر ڈکلیئر کیا گیا۔ اس دن کی تاریخ اس واقعے سے بھی جوڑی جاتی ہے جب تقریباً 15,000 عورتیں ووٹ کے حق، جائز سیلری اور کام کرنے کے جائز اوقات کی مانگ کے ساتھ نیو یارک کی سڑکوں پر 1908 میں نکلی تھیں۔ اس واقعے کے 1 سال بعد 28 فروری 1909 کو امریکہ نے باقاعدہ نیشنل وومنز ڈے منانے کا اعلان کیا تھا۔ 1975 میں، جو کہ انٹرنیشنل وومن ایئر تھا، یونائٹڈ نیشنز نے 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین کے طور پر منانا شروع کیا۔ اس دن سے لے کر آج تک اس دن کو اس لیے منایا جاتا ہے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن کے حوالے سے لوگوں کو شعور دیا جائے۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ حقوق جو معاشرے میں مردوں کو بآسانی حاصل ہیں وہ عورتوں کو بھی دلائے جا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں خواتین کے کردار پر روشنی ڈالی جا سکے۔ لسنرز، بات کی جائے موجودہ دور کی تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ دنیا کے کسی ملک نے اس وقت تک ترقی نہیں کی جب تک کہ اس نے اپنی خواتین کو معاشی اور سماجی لحاظ سے مضبوط نہیں کیا۔ مثال لے لیجئے ہمارے پڑوسی ملک چین کی، جس نے اپنی ترقی کا سفر غالباً 1950 میں شروع کیا تھا۔ 1949 میں جب کمیونسٹ پارٹی نے چین کی قیادت سنبھالی تو ان کے چیئرمین ماؤ زیڈونگ کا فرسٹ ریفارم ایکٹ یہ تھا کہ انہوں نے عورتوں کی نقل و حرکت پر پابندی ختم کی، اور پھر ورکنگ فیلڈ میں ان کے لیے ہیلتھ اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہر قسم کی سہولت میسر کی۔ ماؤ کی ایک فیمس سیئنگ ہے، کہتا ہے وومن ہولڈز ہاف آف دا اسکائی۔ چائنا نے اس بات کو سمجھ لیا اور آج ان کے پاس ایک ایسی ورک فورس تیار ہو چکی ہے جس میں مردوں سے زیادہ خواتین شامل ہیں، اور چائنا آج ترقی کے سفر میں انبیٹیبل ہو چکا ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، دنیا ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اور اگر بات کریں پاکستان کی تو بدقسمتی سے ہمارا پیارا ملک ابھی تک ترقی کی وہ منازل طے نہیں کر پایا جس کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا۔ مگر ترقی کی اس دوڑ میں اگر خواتین کے کردار کی بات کریں تو زندگی کے ہر شعبے میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو قیام پاکستان کی طویل اور صبر آزما جدوجہد میں ہماری خواتین کسی سے پیچھے نہ رہیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بھلا تحریک پاکستان کی بات ہو تو محترمہ فاطمہ جناح کی قربانیوں کو کون نظر انداز کر سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور کس نظریے پہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ عوام نے تو اپنا خیالات دے چکے ہیں، جدھر بھی میں گئی ہوں ادھر بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہاں پارلیمانی جمہوریت قائم ہوگی۔ یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ کوئی اور چیز کے لیے۔ بیگم محمد علی جوہر جو برصغیر کی واحد خاتون تھیں
جنہوں نے قرارداد لاہور کی تائید کی، ان کی خدمات کو کون نظر انداز کر سکتا ہے؟ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کی اہلیہ محترمہ رانا لیاقت علی خان، جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں، جنہوں نے ملک کے دور دراز علاقوں کا سفر کیا اور مسلم لیگ کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی خواتین، انہوں نے جس جوش اور جذبے سے اس تحریک میں حصہ لیا اور قربانی کی جو داستانیں رقم کی، قیام پاکستان کے بعد اگر بات کریں موجودہ دور کی، تو آج بھی ہماری خواتین تعلیم کے شعلے کو ہاتھ میں تھامے ہوئے مختلف میدانوں میں کامیابی کا سفر طے کر رہی ہیں۔ سیاسی میدان میں دیکھیں تو بے نظیر بھٹو کی مثال سامنے رکھتے ہوئے حکومتی اداروں میں ملک کے لیے محنت کر رہی ہیں اور پارلیمنٹ میں اپنی باقی بہنوں کی آواز بنی ہوئی ہیں۔ اگر صحت کے شعبے کی بات کریں تو ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا نام جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے، جن کو WHO کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل فار ہیلتھ سسٹمز اینڈ انوویشنز کے طور پر چنا گیا۔ جرت اور بہادری کی بات کریں تو طاہرہ قاضی صاحبہ، جو آرمی پبلک اسکول کی پرنسپل تھیں، انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ جب دہشت گردوں نے بچوں سے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، میں ان کی ماں ہوں، مجھ سے بات کرو۔ ان کے سر میں گولی مار کر ان کو شہید کیا گیا۔ دفاع کے شعبے میں دیکھیں تو اسکواڈن لیڈر عائشہ فاروق، جو نہ صرف پاکستان بلکہ ساؤتھ ایشیا کی پہلی فیمیل فائٹر پائلٹ ہیں، انہوں نے ثابت کیا کہ عورت صرف نازک ہی نہیں بلکہ وقت آنے پر میدان جنگ میں اترنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہماری وہ مائیں جو مستقبل کے معماروں کی بہترین پرورش کر رہی ہیں اور ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہی ہیں تاکہ وہ وطن عزیز کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آج کے دن کو منانے کا مقصد انہی عظیم عورتوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کے تحفظ کے عزم کی تجدید کرنا بھی ہے۔ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ ان عورتوں کو پڑھنے لکھنے اور آگے بڑھنے کے مساوی مواقع فراہم کیے بنا کوئی بھی ملک اور قوم ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ صنف نازک نہیں ہے لوگوں، ردا کا پیکر حجاب اوڑھے، حیا کے دامن کو ساتھ جوڑے، وطن کی حرمت ہماری بیٹی، ہمارا بازو ہماری جائی ہے، آبرو ہے، اسے بھی دھرتی سے پر لگا کر فلک کو چھونے کی آرزو ہے۔ قدم بڑھاؤ اے صنف آہن کہ تم ہی قاسم کی وارثہ ہو، کہ تم ہی دھرتی کی پارسا ہو، ہر ایک فاشسٹ سوچ پیروں سے روند کر بس نکل پڑو تم۔ یہ صنف آہن کا ایک نعرہ گلے میں پٹکے سجائے مردوں کی دفن ہوتی سماعتوں میں ابد تک یوں ہی گڑا رہے گا۔ خدا بڑا ہے، بڑا رہے گا۔